قابل صد احترام علماء کرام، عزیز بھائیوں، محترم دوستو، اللہ ذوالجلال والاکرام کی زمین پر مسجد سے زیادہ بہتر اور کوئی جگہ نہیں ہے، اور انسانی زندگی میں اللہ کی بندگی سے زیادہ اہم کام اور کوئی نہیں ہے۔ سرور کونین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اعلیٰ و افضل، بہتر اور اچھا انسان اور کوئی نہیں۔ اللہ نے اپنی مخلوق میں کسی بھی اعتبار سے ہمارے نبی سے زیادہ اچھا کسی کو نہیں بنایا، اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے زیادہ سچی اور خوبصورت دعوت اور کوئی نہیں۔ اللہ کے اس مبارک گھر میں، جس کے بنے ہوئے ابھی چند مہینے ہوئے، آج ماشاءاللہ نبی محترم جناب محمد رسول اللہ ایک کام تسی کرنا ہے تو بغیر کہن تو کیتی کو دیا ہے، جے نعرے میں لواندا کو نہیں۔ میری تقریر تو ہوندی ہے سبق، انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کچھ آپ سکھاں، کچھ دوستاں دے سامنے عرض کراں، باقی اپنا بہتا نہیں ہوندا، باقی قاری عبدالرزاق صاحب انشاءاللہ تانوں شعر شور سنان گے، میری تے اداں دی ہونی ہے جداں تسی مینوں جان دے، لیکن ایک کام آپے کیتی رکھا ہے، ہن بار بار میں تانوں کہاں بھی کہو تے کہو، ذرا سواد نہیں آوندا۔ ویسے ماشاءاللہ سیانے لوگاں دا پنڈ ہے، کہو گے نا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام گرامی پر اس مسجد کا نام ہے، اور باقاعدہ پہلی کانفرنس سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے عنوان پہ، سیرت امام الانبیاء۔ بھائی میرے پاس تشریف لے گئے کہ جلسہ رکھنا ہے، کانفرنس کا عنوان کیا ہونا چاہیے، تو میں نے انہیں گزارش کیا کہ عنوان وہ رکھیں جو ہمیشہ چلتا رہے، اور لوگ انتظار کیا کریں کہ فلاں عنوان پہ فلاں جگہ پہ جلسہ کب ہوگا۔ تو مجھے فرمانے لگے جی آپ ہی بتا دیں، تو آپ کے امام صاحب شیخ اسامہ صاحب اور میں، ہم نے مل کے سیرت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اس کا نام تجویز کیا۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ مسجد کی تدبیر کرنے والے، اس کے لیے محنت کوشش کرنے والے، اس جلسے کا انعقاد کرنے والے، سنانے کے لیے حاضری دینے والے، سننے کے لیے تشریف لانے والے، اللہ ذوالجلال والاکرام ہم سب کے لیے ہمارا یہ عمل دنیا اور آخرت کے اعتبار سے خیر و برکت کا باعث بنائے۔ اللہ ہمیں اپنے محبوب بندوں میں شامل کر لے، اور آخرت کے دن سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے اللہ ہمیں حوض کا پانی عطا کر دے، اور اپنے نبی کی رفاقت میں ہمیں جنت عطا کر دے۔ یہ دنیا کتنی لمبی ہے، 60 سال 70 سال 80 سال ہوگی، اس کے بعد ختم ہونی ہے۔ آخرت کی زندگی اصل زندگی ہے، اللہ ہمیں اس میں کامیاب کر دے۔ یہ سب کچھ صرف اس لیے میں سیرت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ منعقد ہونے والی اس پہلی کانفرنس میں انشاءاللہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک پہلو بہت اختصار کے ساتھ چند باتیں احباب کی خدمت میں عرض کروں گا۔ دنیا ہمارے محبوب نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتی تھی، لوگ ان کی عزت کے، وقار کے، عالی نسب ہونے کے، حسن و جمال پہ فائز ہونے کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گفتار و کردار کے سچا ہونے کے، امانت و دیانت کے پاسباں ہونے کے، سب کچھ معترف تھے، مانتے تھے۔ ان جیسا جوان کوئی نہیں ہے، ان جیسا با حیا کوئی نہیں ہے، ان جیسا صاحب کردار کوئی نہیں ہے، ان جیسا اچھا گفتار کسی کے پاس نہیں ہے، ان جیسا حسن و جمال کا مالک کوئی نہیں ہے، امانت و دیانت کا پاسبان ان سے بڑھ کے کوئی نہیں ہے۔
لیکن ایک بات کا اعلان آسمان سے وحی کے نزول کے بعد 40 سال کی عمر، طبیعی عمر جو زندگی میں اللہ ذوالجلال والاکرام نے دنیا میں عطا کی، اس کے پورا ہونے کے بعد اللہ ذوالجلال والاکرام نے آسمان سے وحی اتاری، سرور کونین نے اس کا اعلان کیا، اور اس دن یہ ٹرننگ پوائنٹ تھا۔ اس سے پہلے لوگ جانتے تھے یہ محمد ابن عبداللہ ہیں، یہ آمنہ کے لخت جگر ہیں، یہ عبد المطلب کے پوتے ہیں، یہ سردار ابو طالب کے بیٹے ہیں، اور آج ایک ایسی حیثیت کا، اسٹیٹس کا، ایسے مقام کا اعلان ہو رہا ہے کہ قیامت کی دیواروں تک اللہ ذوالجلال والاکرام نے جو ہمارے نبی کے لیے مقام ذیشان بنایا اسے کہتے ہیں مقام نبوت۔ کوئی نبی آپ کے بعد نہیں آئے گا۔ توحید کا پیغام آسمان سے آیا، دنیا کے سامنے وہ پیغام پیش کیا۔ انشاءاللہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا پہلا باب، یہ چند احباب کی خدمت میں چند باتیں عرض کروں۔ ہمارا ایمان ہے اعلان نبوت سے پہلے بھی آپ کی زندگی بڑی پاک تھی، کوئی کام ایسا نہیں کیا جو دنیا کے عام لوگ کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے دنیا میں آپ کا تعارف خاندان کی نسبت سے تھا۔ آج جب اللہ ذوالجلال والاکرام نے آسمان سے وحی کر کے اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم، اس کا معنی یہ ہے آپ کو نبوت دی گئی ہے، آپ جو نہیں جانتے تھے ہم آپ کو سکھا رہے ہیں۔ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر، اٹھئے اعلان کیجئے۔ اللہ کس چیز کا اعلان کروں؟ فرمایا میری توحید کا اعلان کیجئے، اپنے ختم الرسل ہونے کا اعلان کیجئے۔ یہ ٹرننگ پوائنٹ ہے۔ اس سے پہلے دنیا جانتی تھی محمد ابن عبداللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اعلان نبوت کے بعد مقام و حیثیت بدل گئی۔ اب تعارف کیا ہے؟ محمد رسول اللہ، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ خاتم النبیین۔ کوئی دنیا میں اور رشتہ ناتا تعارف کا کوئی اور کرینہ، آپ کو پہچان کروانے کا کوئی اور ذریعہ نہ ہو، سب سے بڑا تعارف یہ ہے محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسالت سے بڑھ کے عزت کوئی نہیں۔ اللہ نے اپنی مخلوق کے لیے رسالت سے بڑھ کے پیغام کوئی نہیں بنایا، مقام کوئی نہیں بنایا، اور رسالت پیغام ہے اللہ کی طرف سے آسمان سے اترنے والی وحی کو دنیا تک پہنچانے کا۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ، چونکہ آپ رسول ہیں اس لیے جو آسمان سے ہم دے رہے ہیں اسے دنیا تک پہنچائیے۔ سب سے پہلی بات جو اللہ نے آسمان سے اتاری رسول نے دنیا تک پہنچائی، انشاءاللہ میں وہ آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ توحید کا پیغام۔ پیغام کیا؟ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ کوئی شک نہیں آپ کے حسین و جمیل چہرہ اقدس، موتیوں سے زیادہ چمکدار آپ کے دندان مبارک، آسمان کے چاند کو شرمانے والا آپ کا حسن و جمال، نزاکتیں، لطافتیں، سب کچھ موجود ہے، لیکن سیرت محمد الرسول اللہ کی بحثیت رسول، اس کا پہلا ورق اللہ کی توحید کی دعوت ہے۔ ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ لوگوں تم نے پوجا جس کو پوجا، 360 بیت اللہ میں سجے ہوئے ہیں، سفر و حضر کا الگ ہے، بیماری کے لیے الگ ہے، شفا کے لیے الگ ہے، عورتوں کے الگ ہیں، بزرگوں کے الگ ہیں، بچوں کے الگ ہیں۔ یہ شفا دیتا ہے، یہ دعا دیتا ہے، یہ اناج دیتا ہے، یہ رشتے کرواتا ہے، یہ اولاد دیتا ہے۔ تم نے بہت ٹکرے ماری، بڑا رسوا کیا، یہاں وہاں جا کے جبین نیاز جھکائی۔ آؤ میں اللہ کا رسول ہوں، کائنات کے لیے پیغام رحمت ہوں۔ میرے پیغام رحمت کی پہلی سطر یہ ہے، پہلی لائن یہ ہے، یہاں وہاں ذلیل ہونے کی بجائے ایک کے پاس آ جاؤ جس سے زیادہ زبردست، طاقتور، عطا کرنے والا، دینے والا، درگزر کرنے والا، جھولیاں بھرنے والا، دستگیری کرنے والا، مشکل کشائی کرنے والا اور کوئی نہیں۔